آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 184، دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار، 14واں حصہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے، 14واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، دوسرا حصہ۔ یہ سارا انقلاب خود بخود رونما نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پس پردہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر کار فرما تھی۔ صرف ایک روز پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مولا کریم کی بارگاہ پیکس پناہ میں دست مبارک اٹھا کر التجا کی تھی۔ اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یعنی اے اللہ ان دو آدمیوں یعنی حضرت عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے دین کو عزت عطا فرما۔ اور جو روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو مشرب اسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔ اس روایت میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت اس مقبول دعا کی کمند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل کو دھیرے دھیرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لا رہی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازہ بند تھا، اس پر دستک ہوئی۔ کسی نے کیواڑ یعنی کھڑکی کے سوراخ سے دیکھا کہ باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ننگی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ صحابہ جھجکے، دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، فرمایا ڈرو مت، دروازہ کھول دو۔ اگر عمر اندر داخل ہو کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ملحوظ رکھیں گے تو ہم ادب و احترام سے اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر ان کی نیت میں ذرا بھی فطور ہوا تو ان کی تلوار سے انہی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افتحوا له فإنه إن يرد به خيرا يهده، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اس کو ہدایت دے دے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ دو آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بازوں سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا اے عمر اسلام قبول کر لو، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن فرما دے، اے اللہ عمر ابن الخطاب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ یا رب عمر کے سینے میں اسلام کی جو عداوت ہے اس کو نکال دے اور اس کو ایمان سے تبدیل فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرت مسرہ سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کے بعد تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکے کی گلیاں اور فضائیں اس نعرے سے گونج اٹھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مشرب اسلام ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ السنا علی الحق ان متنا وان حینا، اے اللہ کے پیارے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ ہم مریں خواہ ہم زندہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم حق پر ہو، خواہ تم مردہ یا زندہ رہو۔ پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول پھر ہم کیوں چھپتے پھرتے ہیں، ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں،
حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہماری تعداد کم ہے اور تم دیکھتے ہو کہ جو کفار ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام وہ مجالس جن میں میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد میں ان سب میں بیٹھوں گا۔ پھر ہم دار ارقم سے 2 قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے آگے میں تھا اور دوسری قطار کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے ایمان کی خبر کو مشتہر کرنے کے لیے جمیل بن معمر کو اطلاع دی اور اس نے شور مچا دیا کہ خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔